اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اسلام دشمن کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اسلام کا نور، قرآن کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اعلیٰ تعلیمات کا نور، یہ روشنی اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں پھیل کر رہے گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ بات ہضم ہو یا نہ ہو، ان کو یہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن دنیا کے اندر یہ کام ہو کر رہے گا۔ سقوط سلطنت رومہ کے مصنف ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و ابہام سے بالکل مبرہ ہے۔ قرآن خدا کی درخشندہ شہادت ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کی نسبت بحر اوقیانوس سے لے کر دریائے گنگا تک سب نے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ وہ واضح راستہ ہے اور اس کی نظیر پوری کائنات میں نہیں مل سکتی۔ یہ اس کی گواہی ہے۔ اور مشہور ریاضی دان اور فلسفی رسل اعتراف کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توازن پر کھڑا ہے اور ایک عظیم الشان فقید المثال مذہبی رہنما تھے۔ وہ ایک ایسے دین کے بانی تھے جو بردباری، مساوات اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ معروف دانشور مائیکل ہارٹ، جس نے کتاب لکھی دی 100 یعنی دنیا کے 100 بڑے انسان، تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہے ہیں۔ اسی لیے اس نے اپنی اس کتاب میں ٹاپ آف دی لسٹ پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج کیا۔ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آزادی ہند کے ناقابل فراموش کردار، ہندوؤں کے مذہبی رہنما گاندھی جی کا کہنا ہے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے روحانی پیشوا ہیں۔ آپ ہی کی تعلیمات کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا ایسا جامع اور معنی پیغام اس کے بندوں تک نہیں پہنچایا جو انہوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بدھ مذہب کے پیشوائے اعظم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھی، لیکن کتنا ہی ہم انکار کریں آپ کی عظیم اصلاحات سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ کہتا ہے ہم بدھ مذہب کے ماننے والے آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور آپ کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ جگن ناتھ جو ایک ہندو دانشور تھا، نعت لکھتا ہے، شعر و شاعری کرتا تھا، اپنے نعتیہ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ دلو رام ایک ہندو شاعر ہے اور پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب فرماتے ہیں کہ دلو رام جب کبھی شعر بولتا تھا وہ نعتیہ کلام ہی کہتا تھا، حضور کی تعریف اور مدح سرائی کرتا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دلو تمہارے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں رہا؟ تو اس نے کہا کہ بس میرے دل میں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں جب بھی بولتا ہوں تو ان کی مدح سرائی کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جرمن فلاسفر جان جاک لکھتا ہے یہ تھوڑی سی عربی جاننے والے قرآن کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ کہتا ہے اگر وہ لوگ خوش نصیبی سے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجز نما قوت بیان سے قرآن کریم کی تشریح سنتے تو یقیناً بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے، اور سب سے پہلی آواز ان کے منہ سے یہ نکلتی
پیارے نبی پیارے رسول ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمیں اپنے پیروکاروں میں شامل کر کے عزت اور شرف عطا فرمانے میں دریغ نہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ عزت اور شرف کا مقام جو ہے وہ صرف اسلام ہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے لکھنے والے، ایسے الفاظ لکھنے کرنے والے، یہ تو میں نے صرف چند ایک فکرے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پوری کتابیں ان لوگوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پہ لکھی ہیں اور حضور کی تعریف کی ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر کو اسلام اور ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائی، آپ کی دیکھ بھال کی، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے نصیب میں ایمان اور اسلام نہیں تھا۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عزت اور شرف جو ہے اس کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے، اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ مشہور انگریز ادیب اور ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، آج انسان جس طرح فطرت سے دور ہو رہا ہے وہ ضرور قانون فطرت کی طرف رجوع کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے پھر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اسلام سے رجوع کرے، مگر وہ موجودہ زمانے کا اسلام نہ ہوگا، بلکہ وہ اسلام ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلوں، دماغوں اور روحوں میں جاگزیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم بھی آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان اس طور طریقے پہ اوپر نہیں ہیں، اس دین اور شریعت کے پابند نہیں رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا طریقہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع اور اطاعت اختیار کریں جیسا صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ ایک امریکن خاتون مسلمان ہونے کے بعد مصر، مراکش، پاکستان اور مختلف مسلمان ملکوں کا دورہ کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے، افسوس کا اظہار کرتی ہے لیکن ساتھ خوشی کے آنسو بھی آتی ہے، کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہونے سے پہلے ان ملکوں کا دورہ کر لیتی تو میں مسلمان نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسلام کو پڑھا، سمجھا اور اسلام قبول کیا، لیکن ان ملکوں میں جا کر جو مسلمانوں کی حالت میں نے دیکھی اس پہ میں اظہار افسوس کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ مسٹر رسل یہ کہتا ہے، اس کو بعض لوگ رسل پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، تو رسل یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام کے میرے درخشاں کی ضیاء پاشیوں سے مسیحیوں کے توہمات اور اس کے تاریک پہلو عنقریب مٹ جائیں گے۔ دنیا ایک سچے مذہب کی متلاشی ہوگی اور میرے خیال میں وہ مذہب اسلام ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت عیسائیوں کی حالت کیا تھی؟ عیسائی اور یہودی جو تھے ان کے مذہبی رہنما اور ان کے مذہب کے ماننے والے دنوں اور مہینوں تک جو ہے وہ غسل نہیں کرتے تھے، ان سے بدبو آتی تھی۔ رہبانیت کی زندگی وہ اختیار کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، وہ فطرت سے جنگ کر رہے تھے، تو ان کو اس گند اور غلاظت سے نکالنے والا اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈی ایس مارگوتھ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا دائرہ انسان تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ جانوروں پر ظلم توڑنے کو بھی سخت برا کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا مالک مجھ پر جو ہے وہ سامان لاتا ہے، بار برداری کا مجھ سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے اس کی فریاد جو ہے وہ بیان کی تھی اور اسے منع کیا تھا کہ اس کی جوانی جو ہے اس نے تیری خدمت میں کھپائی ہے، اس کے حال پر رحم کرو۔ اور ایک چڑیا کے پرندے جو کسی صحابی نے پکڑ لیے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہی تھی، بلکہ کھجور کا بے جان تانا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر شریف تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے تو اس کھجور کے تانے سے رونے کی آواز صحابہ کرام نے مسجد نبی میں سنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر نیچے اترے اور اس کو دلاسا دیا، تب جا کر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کے مرتبے اور مقام کو شجر و حجر نبی تسلیم کیا ہے۔ آج اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے پیروکاروں کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دہشت گرد، قاتل، دقیانوسی اور پتھر کے دور کی دنیا کا ہونے کا طعنہ جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کی کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، جن کی عظمت کی گواہی غیر مسلم بھی دے رہے ہیں۔ تو آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ محمد عام کریں، جن چراغوں سے وہ روشنی، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی